اگر ان نہ ہوتا تو نعودو ہوتا، اور ہمارا معنی کیا ہوتا؟ ہم لوٹیں گے، رائٹ، یا ہم لوٹ رہے ہیں. لیکن جب ان آ جائے گا تو پھر یہ معنی دے گا مصدری یعنی اسم والا، اس کے اندر وہ جو ہے نا صحیح. اس کا جو مضارع ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹائم ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا. پھر ہوگا کہ لوٹ جائیں ہم. دیکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ جو ان مصدریہ کیا کرتا ہے، جی اس بالکل. کو اس کو اسمیہ معنی ٹائم دیتا. نکل جائے گا اس میں. جی ہاں ٹائم نکل جائے گا اس ٹائم، میں، صرف ٹائم نکل جائے گا. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. تو یہ تو اس کے مطلب اس کا بھی ایسے ترجمہ ویسے کرتے ہیں کہ ہمارا لوٹنا اور ہمارا چاہنا. ہمارا لوٹنا. دیکھیں مصدر کا معنی ہوا نا، بالکل بالکل، اللہ نو کا چاہنا. نعودو کا پھر جی مصدری معنی اللہ ہو، کا چاہنا. جزاک اللہ ہاں یہ شاء. ٹھیک، کہ ہمارا لوٹنا اور ہمارا چاہنا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طرح جب بھی آنا، بلکہ نیکسٹ اور بھی آئیں گے تو آپ کوشش کریں کہ جہاں پر آپ دیکھیں نا کوئی چیز منصوب ہے تو گرامر پوائنٹ آف ویو سے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو دیٹ از اے گڈ وے ٹو پالش یور عربک. ٹھیک ہے سر ان سوال، جی جی سر. ان جو ہے وہ تو اگر کبھی بھی مضارع کے ساتھ آئے گا تو وہ ہمیشہ مصدریہ ہی بنائے گا نا اس کو. یس یس اس بالکل کے ایسا. علاوہ بھی آ سکتا ہے، نہیں بالکل اس کے یہی علاوہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، اسی دیکھیں جب بھی وہ آئے گا مضارع کے ساتھ اس کو مصدری معنی دے گا، یہی بات کر رہے ہیں ہم، رائٹ. اور اس کے علاوہ کبھی اور کسی اس میں یوز نہیں ہوگا. اب ہم نے ہن پڑھا، ہمیشہ مصدریہ کے معنی میں استعمال ہوگا. مطلب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ مضارع کے ساتھ کون کون سے عامل آتے ہیں. تو یہ ایک عامل ہے ان. ان ہمیشہ اس کو کرتا ہے منصوب اور اس کو مصدری معنی دیتا ہے. اس طرح اور بھی آتے ہیں، لم بھی آئے گا اور لن بھی آئے گا اور بہت سے آئیں گے. تو ان کا یہ کام ہوگا. سر یہ بھی میرے ساتھ ناصبۃ المضارع تو بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن مصدریہ معنی صرف ان دیتا ہے. صرف یہی دے گا. ان دیتا ہے، یہی میں چیک کرنا چاہ رہی تھی. بالکل جی جی بالکل بالکل. مصدریہ معنی صرف ان دیتا ہے، باقی سب جو ہے وہ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں انڈر ڈفرنٹ کنڈیشنز. جی ایسے ہی. تو آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یکونو جو ہے نا یہاں پہ فعل تام ہے. تام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو اس میں نظر آ رہا ہو کہ کوئی فائل بن رہا ہے، تو اس میں فائل بن رہا ہے کیونکہ ان نعود فیہا جو ہے یہ بات ہو رہی ہے کسی کی کہ ہم لوٹ جائیں، تو یہ اس کا فائل تصور کیا جا سکتا ہے. تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ فی محل رفع فائل ہے یکونو کا، اور یکونو یہاں پہ فعل تام ہے. اور اگر آپ اس کو چاہیں، سر آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں گرامر میں، کہ اس کو آپ ایزیوم کریں کہ تام نہیں ہے تو پھر اس کی خبر ہونی چاہیے اور اس کا اسم ہونا چاہیے. تو اس کا اسم کون سا ہوگا اور خبر کون سی ہوگی؟ چونکہ لنا پہلے آ گیا ہے، جار مجرور مقدم ہو گیا ہے، تو یہ اس کا جو ہے لنا جو ہے یہ بن جائے گا اس کا خبر، جار مجرور مقدم، اور اسم بنے گا اس کا لنعودو. نعودو فی نہیں فیہا، یہ پورا جملہ یہ جو ہے نا ان نعود فیہا، اس کو یا تو فائل تصور کریں گے اگر یہ تام ہے، اور اگر آپ اس کو تصور کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ تام نہیں ہے تو اس کا اسم اور اس کا اس کی خبر ہوگی. تو خبر پہلے آئے گی کیونکہ جار مجرور پہلے آ گیا. اگر نہیں بھی بات سمجھے تو اس کو رہنے دیں، نو ایشوز. لیکن آپ نیکسٹ آپ اللہ توکلنا تھا، تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں. پہلے جار مجرور ہے، جی اور سر. ہاں تو توکلنا جو ہے خیر یہ تو اس کا یہ تو فعل ہی ہے، رائٹ. ہاں بالکل. تو آئے نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں پھر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي
ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون صدق اللہ علیہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو رزلٹ کیا ہوا جب انہوں نے بات نہ مانی اور الٹا یہ کہا کہ جو لوگ شعیب علیہ السلام کو فالو کریں گے وہ لوگ خسارے میں ہوں گے، تو انہوں نے دعا کیا کی کہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان. تو فیصلہ کیا ہوا؟ اخذتہم الرجفہ، تو پکڑ لیا ان کو ایک زلزلے نے، ایک لرزہ طاری کرنے والی حقیقت نے، بھونچال نے آ پکڑا. فَأَصْبَحُوا، اور پس وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے منہ، یعنی اوندھے منہ کے بل. صبح ہوئی تو منہ کے بل پائے گئے. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو. کأن لم یغنوا فیہا، ان کا حال ایسا ہوا کہ گویا وہ بسے ہی نہیں تھے، یا وہ رہتے ہی نہیں تھے، یا وہ ان کا کبھی وہاں پر قیام ہی نہ تھا. الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. کانوا هم الخاسرین، وہ ہو گئے ان لوگوں میں سے جو خسارے میں تھے. فتولی عنہم، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، وقال، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، یقیناً تحقیق میں نے پہنچا دیا تھا تم سب کو اپنے رب کا پیغام. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے نصیحت کر دی تھی تم سب کو. فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ میں افسوس کروں یا غمناک کو ہوں اس قوم پر جو منکر ہو گئی، جو کافر ہو گئی. اب یہاں سے نیا سبجیکٹ شروع ہوتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں ہم نے بھیجا کسی بھی بستی کی طرف کوئی نبی، مگر یہ کہ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مگر یہ کہ ہم نے پکڑ لیا اس کے بستی کے رہنے والوں کو ایک سختی میں، بأسائی، سختی میں، مصیبت میں ان کو پکڑ لیا. والضرائی، اور ضرائی بھی جو ہے ان کو مشکل میں، بیماری میں. کس لیے پکڑ لیا ان کو؟ لعلہم یضرعون، تاکہ پرہیپس کہ وہ عاجزی حاصل کریں، گڑ گڑائیں اور لوٹیں اللہ کی طرف. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدل دیا ان کی برائی کو حسنہ سے بھلائی میں، یعنی جو مشکل تھی، مشکل سے ان کو آسانی میں تبدیل کر دیا. حتیٰ عفوا، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے، زیادہ ہو گئے، یعنی ان کو بھلائی میں ایک حد، بہت ان کو بھلائی مل گئی، بہت خوشی، اطمینان مل گیا. تو اس سے بھی انہوں نے حاصل نہ کی کوئی نصیحت، بلکہ کہا، وقالو، بولے، قد مس آباءنا، اس سے پہلے بھی یقیناً چھوا تھا یا پہنچا تھا ہمارے آباء و اجداد کو. الضراء والسراء، تکلیفیں بھی پہنچی تھیں
اور ان کو پہنچی تھیں خوشیاں اور راحت بھی پہنچی تھی، تو سبق جب نہ لیا تو فَأَخَذْنَاهُمْ، تو اس پکڑ لیا ہم نے ان کو بغتتاً، اچانک، ایک دم سے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں چلا، وہ بے خبر تھے کہ اچانک ان پر یہ آفت یا عذاب نازل ہو گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ان میں سے نئے الفاظ۔ رجفہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، زلزلہ کے معنی میں، بھونچال کے معنی میں، لرزنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ رجفہ یرجفو، کانپنا، کانپنے کے معنی میں، کپ کپاہٹ۔ تو رجفہ جو ہے یہ بیسکلی اس کا مصدر ہے، تو رجفہ۔ اصبح یہ کانا و خواتها میں سے ہے، اصبح یعنی ہو جانا، صبح ہونے کو بھی کہتے ہیں اور جنرلی ہو جانا۔ اصبح یصبح، اس نے صبح کی، اصل معنی ہے ہونا یا ہو جانا، تو جب بھی اصبح کہیں وہ ہو گیا، وہ ہو گئے، تو یہاں پر معنی ہوا کہ وہ ہو گئے، اصبح۔ جاثمین اسم فاعل ہے، لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا، یہ بنا کس طرح ہے، یہ فعل ہے جثما یجثم، وہ اوندا ہو کر گرا منہ کے بل، تو جاثم اور جاثمین وہ لوگ جو اوندے گرے۔ کذبوا شعیب لم یغنوا، اچھا یغنوا ایک نیا انٹرسٹنگ لفظ ہے، آج تک ہم نے جو پڑھا ہے اس کا معنی غنیہ یغنا، بے نیاز ہونے کے معنی میں پڑھا ہے، تو لیکن یہاں پر یہ غنیہ یغنا ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں قیام کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ غنیہ یغنا، اس کا استعمال کچھ اس طرح ہے کہ اس نے قیام کیا، غنیہ اس نے قیام کیا، وہ بسا، تو عربی میں کہتے ہیں غنیت بالمکان، یعنی میں رہا، میں بسا ایک مکان میں، اور اسی سے جو بنتا ہے آپ کا ظرف مکان، مغنا، مغنا کہتے ہیں قیام گاہ کو، رہنے کی جگہ، تو یہاں پر مراد یہ غنیہ سے یغنا یغنونا تھا، یغنونا، لم نے کر دیا یغنو، تو یعنی کہ جیسے کہ وہ بسے ہی نہیں تھے، تو یہاں پر یہ معنی بے نیازی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ قیام کرنے کے معنی میں ہے، یہ بسنے میں، کأن لم یغنوا فیہا، کہ جیسے وہ بسے ہی نہیں تھے۔ اس کا ہم نے ترجمہ نہیں کیا، میرا خیال ہے کر لیا ترجمہ، ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اور کون سا معنی، اور کون سا نیا لفظ ہے؟ خاسرین، تولا کئی دفعہ کر چکے ہیں، پھر جانا، تولا یا تولا۔ ابلغتو یہ بھی کر چکے ہیں، ابلغا یبلغو پہنچانا، ابلغتو کو میں نے پہنچا دی، رسالات، رسالہ کی جمع، نصحتو نصحا ینسو، آسا یہ نیا لفظ ہے، غمگین ہونا، یہ اصل میں ہے جس طرح کہ قال، یہ اسیہ یأسا، یعنی سمیہ سے وہ غمگین ہوا، اسیہ یاسا، تو یاسا میں اصل میں یاسا ہے، تو یہ جب بنے گا، اس کو آپ دیکھیں نا، یہ خشیہ یخشا سے اخشا، میں ڈرتا ہوں، تو یہ بن جائے گا آسا، تو آسا میں یہ دو آ جائیں گے، حمزہ آ، اور تو وہ دونوں مل کر جو ہے نا آسا بن جائے گا، جس طرح امرا میں تھا، آمرا بن گیا تھا، تو آسا میں غمگین ہوتا ہوں یا میں دکھی ہوتا ہوں، تو آسا کیوں کر میں غمگین ہوں، آسا یہ نیا لفظ تھا۔ کریہ اخذنا، بعصا اور ضراء، یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ اپنی بناوٹ کے لحاظ سے یہ اسم مؤنث ہوں گے، بعصا اور ضراء جو ہے، اور بنے کس طرح ہے، یہ بنا ہے کرما سے، بعوسا سے، اور یبوسا، اس سے آپ کہیں مشتق ہے، بعض سن ہم استعمال کرتے ہیں لڑائی میں، عذاب، سختی، اور ان جنرلی جو فرق ہے نا ضراء میں اور البعصاء میں، یہ فرق بتایا جاتا ہے ان کی کس انداز میں تکلیف ہے، دونوں تکلیفیں ہیں، جو پہلے والی یہ تکلیف وہ جسمانی تکلیف سے مراد ہے، یعنی سختی میں مبتلا ہونا،
جبکہ دوسری جو ہے وہ ہے آپ کی مینٹل ٹارچر. اور تو دونوں قسم کی باساؤ بھی یا دراؤ بھی دو طرح کی مشکلات ہوتی ہیں, ایک فزیکل اور ایک مینٹل. اور یضرعون اصل میں کیا تھا, یتضرعون, تو یہ تضرعن یتضرع, تو یہ اصل فعل کیا ہے, تفاعل کے پیٹرن پر ہے, تضرع تضرع. سر ایکسکیوز جی جی سوری سر میں نے شاید مس کیا وہ باساؤ آپ نے کہا باساؤ اور بدراؤ جو یہ دونوں مؤنث ہیں جی جی اسماء مؤنث اسماء یہ مؤنث ہے بیکاز اس طرح کے آتے ہیں نا کہ آخر میں آ جاتا ہے یہ الف اور پھر حمزہ, تو اس طرح کی جو حمزہ. ہاں تو یہ والے مؤنث کہلاتے ہیں. اور دوسرا یہ بتایا تھا کہ باساؤ میں جو ہے جسمانی تکلیف کے متعلق یا بدنی تکلیف کے متعلق زیادہ بات ہوتی ہے, جبکہ دراؤ میں آپ کو جو مینٹل فیٹیگ اور یا ٹینشن یا جو ہے تنگی, تو دونوں طرح کی تنگیاں آ گئیں. اور تضرع کی بات جی سر. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ عاجزی, جی سر تھینک یو, میں نے مس کیا تھا بس باساؤ اور دراؤ کا. تو عاجزی اختیار کرنا یعنی گڑ گڑانا. تو اس کا مطلب یہ ہمیں بہت سارے سبق مل رہے ہیں ہمیں سلائیڈ میں سے. اچھا, اور نیا بدلنا, بدلا, سیئہ, سا یسوع سے بنا, سب کو پتہ نا کیسے بنا یہ سیئہ, صفت مشبہ ہے سا سے, سیئہ سیئاتن, ٹھیک ہو گیا. افاؤ, دلیل کے وجہ بالکل فعیل کے وزن پہ. اچھا افاؤ کا بھی انٹرسٹنگ معنی ہے. ہم عام طور پہ افا یافو کو کیا معنی پڑھتے ہیں, اس نے درگزر کرنا سر. درگزر. اور تین جی سر یہ قل العف کی طرح ہے قرآن پاک میں ہے نا, قل ہاں. العف کہ کہہ دو کہ زائد ضرورت یہ والا. ہاں, اصل میں اس کا جو معنی یہ ہوتا ہے نا, درگزر بھی اسی میں سے نکلا. افا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز میں زیادتی یا کثرت میں بڑھنا. تو جب آپ اپنا بڑھ جاتے ہیں اپنے خوش اخلاقی میں کہہ لیں تو آپ درگزر کر دیتے ہیں. دیٹ از دی ہائٹ آف اٹ. معاف کر دینا جو ہے اس میں سے نکلا ہے. اس کا اوریجنل میننگ یہ ہے کہ بڑھنا, یعنی یا جو آپ کو ایکسٹرا ہو جائے. آپ نے ابھی بتایا استعمال ہوا ہے کہ اتنا زیادہ بڑھ جانا کہ آپ کا ایکسٹرا جو ہے وہ خرچ کرنے کے بارے میں بھی آتا ہے نا, قل العف, کہ جو آپ کے پاس ایکسٹرا اس کو خرچ کر دیں. یعنی افا یا افو میں جو کثرت ہے, تو یہاں پر جو معنی دیا جا رہا ہے وہ کثرت کا, حتیٰ افاؤ. ہم نے اس کے ویسے ٹرانسلیشن شاید نہیں کیا ہے سلائیڈ کی, کہ کی ہے نہیں کی, کر لی ہے سر. کر لی. اچھا جی سر کر لیے. کر لی, اوکے. کیوں مجھے لگ رہا ہے اچھا مسا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں, چھونا یا پانا, ابانا. اب دراؤ و سراؤ, دیکھیں دراؤ تو وہی ہے, سراؤ اس کا بالکل اپوزٹ ہے. جیسے سیئاتن کا اپوزٹ حسنتن ہے. تو دراؤ جب جو آپ کی جو میں کہا تھا جو تکلیف ہے خاص طور پہ مینٹل ٹینشن, اس کا جو اپوزٹ ہے وہ سراؤ, ایسی خوشی جو دل کی خوشی ہوتی ہے اور اطمینان ہوتا ہے, سرور جس میں آتا ہے. تو کون سا یہ فعل ہوا پھر, سرا یا سرو, ٹھیک, سرا یا سر. تو دراؤ یرا. بغتتاً, بغتتاً کا معنی ہوتا ہے اچانک, سڈنلی. بغتا یبغتو, وہ اچانک آیا, اس کا مصدر ہے بغتتاً, تو ایک دم سے کچھ ہو جانا. تو یہ ہمارے ہو گئے کلیئر, تمام ورڈز بھی ہو گئے. آئیے اب اس کو ذرا اور تفصیل سے دیکھتے ہیں ان آیات کو. اس میں ہمارے پاس بہت سارے اسباق بھی ہیں, یہ دو حصوں میں ہیں. آیت نمبر 93 تک ذکر ہے شعیب علیہ السلام کی قوم کا کہ اینڈ کیسے ہوا. زلزلہ آیا, صبح کے وقت آیا موسٹ لائکلی, اور ایسا آیا کہ وہ سب کے سب اوندھے پائے گئے, جیسے کہ کبھی وہ وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا. اور انہوں نے کہا تھا ملا الذین استکبروا, انہوں نے کہا تھا کہ جی اے لوگو تم جو لوگ شعیب کا ساتھ دو گے وہ خسارے میں رہو گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا انسٹیڈ وہ خسارے میں ہو گئے. دوسری بات جو بڑی انٹرسٹنگ آتی ہے, یہاں پر بھی آتی ہے اور جگہوں پہ بھی, کہ جب ان کو یہ
سزا مل چکی ہے، وہ سب مر چکے تھے، تو اب انہوں نے اپنی قوم سے کیسے خطاب کیا؟ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے. فتولى عنه وقال یا قومی، یا قومی تو مطلب وہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، جبکہ قوم تو ان کی وہ تو دار یاسمین ہے. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ایک تو ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسی قوم کے ساتھ پھر اس کا رسول بھی کیا اس کے ساتھ کرے گا. اللہ نہ کرے اگر ہمارے ایسے اعمال ہوں تو ہمارے بارے میں ہمارے رسول جو ہے ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ میں نے تم کو رسالت پہنچا دی تھی اور نصیحت بھی کر دی تھی، تو اب یہ شفاعت چاہتے ہیں میرے سے. فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. تو اس کے متعلق مختلف قسم کی آراء بھی ہیں کہ جی، اور خیر وہ ساری جو ہے نا ڈیویشنز ہیں، سو آئی ول ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ. بٹ بیسکلی جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہوئی. ان کو تو فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن ہمیں نصیحت مل رہی ہے کہ جب رسالت مل جاتی ہے، پیغام مل جاتا ہے اور نصیحت مل جاتی ہے، اس کے بعد کوئی یعنی نہ تو آسمان روتا ہے ان کے اوپر، نہ زمین، اور نہ ہی آپ کا رسول جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی دکھائے گا اگر آپ نے اس کی نصیحت کو نہ مانا اور پیغام کو نہ مانا. اس کا کام تو صرف پہنچا دینا اور نصیحت کر دینی. ہم تک بھی یہ پہنچ چکا ہے. تو 93 کے بعد جو آیات ہیں، جی کوشچن. سر جی جی اس میں پیچھے والی آیت 90 والی جو ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ جو میں نے کہا کہ انکم اذا لخاسرون، کیا انہوں نے دھمکایا تھا شعیب علیہ السلام کو اور ان کے تمام جو ساتھی تھے؟ کیونکہ پچھلے بھی جو انبیاء کا ذکر گزرا اس میں بھی انبیاء اور جو ساتھی تھے ان کو دھمکایا گیا تھا، اور ان کو واقعی مطلب تھریٹن کرنے کے بعد کچھ ایسے جیسے انہیں کو مار دیا تھا، وہ کام کر بھی گزرے تھے. یہاں مطلب اس حد تک چلے گئے تھے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کے خلاف جو ہے اپنی حد جو ہے وہ پوری کر لی تھی. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب جب تک کہ اگر وہ جو ایمان والے ہیں، جب تک کہ وہ نصیحت کر رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن ان کو مار دینے کی دھمکی تک بات نہیں آتی، تب تک شاید اللہ کا عذاب نہیں آتا. از اٹ ٹرو؟ ایسا ہی ہے، لیکن ہم کی آئی نا پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ کہہ رہے تھے نکال دیں گے ہم آپ کو بستی سے، تو یہ دھمکی تھی میرے خیال جو پہلے آ گئی. جی دھمکی بھی تھی، لیکن ہم اس بارے میں اپنے یہ کسی خوش فہمی میں نہ رہیں کہ شاید اس حد تک نہیں پہنچے ہیں، یا ہم نے ابھی تک وہ کیا نہیں جس کے بعد عذاب آ جاتا ہے. آئی تھنک اگر آپ سوچیں کہ اس وقت بھی حدیں کراس ہو چکی ہیں، یعنی یہ تو مہلت ہے وہ مل رہی ہے الحمدللہ، تو ان کو بھی مہلت ملی تھی پوری، اور انہوں نے اینڈ پہ وہ کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی کوشش تو یہ بھی تھی کہ انبیاء کو مار بھی دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سازش کی تھی، نعوذ باللہ قتل کی. تو اس اینڈ پر تو وہ پہنچ چکے تھے. تو سر آج بھی تو علماء اگر علماء حق ہوں تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. اب ذرا انبیاء نے تو نہیں آنا، جی جی برسات تو علماء ہی ہوتے ہیں، تو آج یہی کچھ ہوتا ہے. آج بھی ایسا ہی ہے، کریکٹ. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. تو آئیے آتے ہیں آیت. شعیب علیہ السلام نے تو دعا مانگی تھی کہ جی فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان. جی جی اس کے بعد پھر عذاب ہوا. ایسا ہی ہے کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا. ہم تو روزانہ ہر رات کو دعا مانگتے ہیں ماجد بھائی. آخری دو آیات پڑھتے ہیں نا اس کی سورۃ البقرہ کی، تو کیا دعا مانگتے ہیں آخری آیت میں اینڈ پہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں تو ہم تو کہتے ہیں ان کا، تو ہم نے تو دعاؤں میں بھی کسر نہیں چھوڑی ہے اور اپنے افعال میں بھی نہیں. تو انشاءاللہ کسی نہ کسی پر تو عذاب آئے گا یا آ رہا ہے. سر ایک کوشچن ہے. جی جی یہ جو پچھلے پیج پر لکھا ہے کہ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، کہ یہاں پہ جمع کیوں آیا ہے، جمع مذکر؟ مطلب اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، تو فاتحین کیوں پلورل میں کیوں آیا؟ دیکھیں کیا ہوتا ہے، جتنے بھی فیصلہ کرنے والے ہیں، جتنے بھی ہستیاں ہیں اس کائنات میں فیصلہ کرنے والی، ان سب میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اے اللہ تو ہے. گیٹ اٹ؟ سر جس طرح اللہ خیر الحاکمین بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو آتا ہے اسی طرح سے نا خیر الحاکمین. اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو تم بہترین ہو، تو سب باقیوں میں سے بہترین ہو نا. اس میں تو کوئی کسی قسم کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی شبہ یا کوئی آپ کو گرامر یا کوئی کسی، یہ تو بالکل کلیئر ہے. خیر الفاتحین، دا بیسٹ آف دا ونز.
पे आ रहा है, जिस तरह अरहम राहिमीन भी आता है। और नहीं नहीं, ये एक्चुअली दिस इज़ अ रेगुलर वे ऑफ सेइंग, इसमें कोई यू डू नॉट हैव टू कम अप विद अ जस्टिफिकेशन, दिस इज़ अ रेगुलर, ये अरबी में भी उर्दू में भी ये रेगुलर तरीक़ाकार है डायलॉग का। खैरुल फातिहीन, द बेस्ट जिस ऑफ। तरह कहते हैं ना कि ये किताब जो है तमाम किताबों में से बेहतरीन है, तो वो हाँ। तमाम किताबों की बेहतरीन किताब इस तरह से है ये। देखिए। खैरुल फातिहीन, तमाम खोलने वालों, तमाम फैसला करने वालों से बेहतर फैसला करने वाले। जी उर्दू में हम कहते हैं कि तमाम का- से, और बेस्ट ऑफ द बुक्स, दिस इज द बेस्ट ऑफ द बुक्स, Yeah. ये सबसे बेहतरीन किताब है सब किताबों की। बिल्कुल। तो प्लूरल के साथ ही कंपेयर किया जाता है। अहकमुल हाकिमीन, सर इसमें अरहमुर राहिमीन। अरबी कोर्स को जो है ना वो थोड़ा सा रिकॉल करें तो पिछले लेसन में हमने इसको तफसील पढ़ी थी, तो वो जब इजाफत के साथ आता है तो सुपरलेटिव बता रहा है। सुपरलेटिव बता रहा है। इसमें तफसील की एक शक्ल। सर सर हम सब लोग यहाँ पर अरबी कोर्स नहीं कर रहे, जो नहीं कर रहे उनको क्लियर कर दीजिए। हाँ जी। अच्छा मैं एक बात डिग्री है, हम किसी जून में ये पढ़ चुके हैं, ये चीज जो है ना क्लियर हो है यहाँ पे जो है कंपैरिजन के लिए लेकिन एक्चुअली देयर इज़ नो हार्म इन रिवाइजिंग, हम बार बार रिवाइज करेंगे इसको ताकि हमारा क्लैरिटी हमारे में आए, सो कोई इशू नहीं, हम इसको लेकिन ये देखिए ये इजाफत का भी रूल यहाँ पर है, वो भी हम पढ़ रहे हैं साथ, तो लॉट ऑफ ग्रामर इज़ बीइंग ऑटोमेटिकली रिवाइज्ड। अच्छा, ये आखिरी में 4 आयत पर आ रहा था कि किधर गई। अब जो 93 के बाद आयत हैं उनमें एक जनरल अब हमें बताई जा रहा है तरीक़ाकार, तो इसको ज़रा सोचते हैं कि ये क्या बात हो रही है। बात ये हो रही है कि जब अल्लाह ताला किसी भी बस्ती पर कोई नबी भेजते हैं और वो नबी जो है अपनी दावत देता है, तो लोग जो हैं उस दावत पर अमल नहीं करते, तो उनके साथ क्या होता है, उन पर सख्तियाँ भी आती हैं, और जब सख्तियाँ आती हैं या उनके ऊपर आजमाइशें आप कह लें आती हैं, उसका मकसद ये होता है कि वो रुजू करें अल्लाह की तरफ। हम पर भी जो आजमाइशें मुसीबतें आ रही हैं, रोज़ ही आ रही हैं, इनफरादी तौर पे भी आती हैं, इज्तिमाई तौर पे भी आती हैं, इसलिए आती हैं कि हम जो है यतदर्रऊन, कि हम नतदर्रऊ करें, हम जो है इन। अच्छा, दूसरी बात यहाँ तो आप नोट किया, ये यतदर्रऊन है, ता और दाद आपस के अंदर जो है वो मर्ज कर गए, तो उनसे भी कहा जाता है कि वो उनकी तकलीफ़ों आजमाइशों के रिस्पॉन्स में क्या वो अल्लाह के करीब होते हैं, क्या वो ज़्यादा गिड़गिड़ा कर मांगते हैं अल्लाह ताला से। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उनको दूसरी तरह से कैसे आजमाया जाता है, उनकी जो बुराइयां हैं या उनकी जो मुश्किलात हैं उनको हसना में तब्दील कर दिया जाता है, और उनकी रस्सी जो है दराज कर दी जाती है, हत्ता अफ़ाऊ, हत्ता कि वो खुशहाली में बढ़ चढ़ जाते हैं, कसरत में, माल में और औलाद में और रिस्क में बढ़ जाते हैं। जब बढ़ जाते हैं तो क्रेडिट किसको देते हैं यहाँ पे, बजाय इसके कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और शुक्र के ज़रिए अल्लाह के करीब हों, वो कहते हैं हमसे पहले भी तो लोग ऐसे ही थे, वो भी इतने अमीर थे, वो भी खुश, उनके पास भी मुश्किलात भी आईं और खुशियाँ भी आईं, तो वो दोनों तरह से रुजू नहीं करते अल्लाह की तरफ। जब मुश्किल में होते हैं तब भी नहीं करते, और जब वो आसाइशों में होते हैं तब भी नहीं करते। तो ऐसे में अखज़नाहुम बग़ततन, अचानक उन पर अज़ाब आ जाता है और वो शऊर भी नहीं रखते। तो ये एक जनरल हमारे लिए गाइडलाइन है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है या ऐसा ही होगा। तो अब आ जाए इसके अंदर कोई अगर ग्रामर का पॉइंट है तो वो भी देख लेते हैं, उसके बाद आपके कमेंट्स ले लेते हैं। तो इसमें अखज़तहुम रजफ़ा, देखिए अब ये बिल्कुल वही तरह है, अखज़तहुम रजफ़ा, ये फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल कहाँ पर है, इसमें भी अखज़त फ़ेल हो गया, और हम जो है ये मफ़ऊल मुक़द्दम पहले आ गया, क्योंकि ये क्या था, ये वही था, ज़मीर थी, वो इसका अटैच हो गई, और रजफ़ा तो फ़ाइल है, और चूँकि वो मुअन्नस है, ता है, इसलिए अखज़त आया, अखज़ा नहीं आया, अखज़त आया। तो आई थिंक वो भी सही है।
اسبہو ایسے ہی ہے جیسے کہ کانو تھا، تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. تو جاسمین کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ وہ خبر ہے اسبہا کی. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح سے